کیا آپ جاننا چاہتے ہیں حرمین شریفین کی سنگ مرمر کی ٹھنڈک کا راز، ایک عظیم معمار کی ایمان افروز داستان؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں استعمال ہونے والا سنگ مرمر شدید دھوپ کے باوجود قدرتی طور پر ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ جو ہی زائرین حرم مطاف میں قدم رکھتے ہیں وہ سورج کی تپش کے باوجود فرش کی غیر معمولی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ سنگ مرمر کی قدرتی خاصیت ہے، یا اس کے پیچھے کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے، یا پھر فرش کے نیچے کولنگ سسٹم یا ٹھنڈے پانی کی پائپ لائنز ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس راز کے پیچھے موجود عظیم معمار ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی ایمان افروز کہانی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 15 ستمبر 1908 کو مصر کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل معمار تھے۔ حرمین شریفین کے صحنوں کی منصوبہ بندی اور تعمیرات انہی کی نگرانی میں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل چاہتے تھے کہ حرم کے صحن کو ایسے سنگ مرمر سے پختہ کیا جائے جو شدید گرمی میں بھی ٹھنڈا رہے، زائرین کے لیے راحت کا سبب بنے۔ انہوں نے یونان کے جزیرہ تھاسوس سے حاصل ہونے والا خاص سنگ مرمر منتخب کیا۔ ایک تھاسوس ماربل جسے کہا جاتا ہے، اس سنگ مرمر کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ البیڈ ایفیکٹ یعنی سورج کی روشنی اور حرارت کو بہت زیادہ مقدار میں واپس منعکس کرتا ہے، گرمی کو جلدی جذب نہیں کرتا، اسی لیے دن کے شدید ترین اوقات میں بھی قدرتی طور پر ٹھنڈا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ سنگ مرمر کے تختے 5 سینٹی میٹر موٹے لگائے گئے تاکہ حرارت سے مزاحمت بڑھے، اور اس مشہور افواہ میں کوئی صداقت نہیں کہ صحن کے نیچے ٹھنڈے پانی کی پائپ لائنز ہیں۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل یونان گئے اور وہاں موجود ایک چھوٹے سے پہاڑ سے حرم کے لیے مطلوبہ سنگ مرمر خریدا۔ یہ مقدار اس پہاڑ میں موجود کل سنگ مرمر کا بالکل آدھا تھی، یعنی آپ نے پورا آدھا پہاڑ مسجد نبوی مسجد الحرام کے صحن کے لیے خرید لیا۔ یوں مسجد الحرام کا صحن مکمل ہوا۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ڈاکٹر اسماعیل سے درخواست کی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی سنگ مرمر استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو میں سخت گھبرا گیا۔ یہ سنگ مرمر دنیا میں صرف اسی ایک جگہ پایا جاتا تھا اور میں اس کا نصف پہلے ہی خرید چکا تھا، یعنی آدھا پہلے ہی خرید چکا تھا۔ وہ دوبارہ یونان گئے اور کمپنی کے چیئرمین سے پوچھا کیا مزید سنگ مرمر دستیاب ہے؟ جواب ملا باقی سارا سنگ مرمر آپ کے پہلے معاہدے کے فوراً بعد فروخت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل کہتے ہیں میں ایسی اداسی میں مبتلا ہوا جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ کافی کا کب تک پورا نہ کیا اور اگلے دن کی فلائٹ بک کروا لی۔ واپسی سے قبل انہوں نے سیکریٹری سے پوچھا کہ وہ سنگ مرمر کس نے خریدا تھا؟ سیکریٹری نے کہا کافی وقت گزر چکا ہے، تلاش مشکل ہوگی۔ ڈاکٹر اسماعیل نے عاجزی سے درخواست کی کہ میرے پاس یونان میں ایک دن ہے، برائے کرم کوشش کریں، یہ میرا ہوٹل نمبر ہے۔ اگلے دن روانگی سے چند گھنٹے قبل فون آیا کہ ہم نے خریدار کا پتہ تلاش کر لیا ہے۔ جب ڈاکٹر اسماعیل نے پتہ دیکھا تو ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خریدار ایک سعودی کمپنی تھی۔ وہ فوراً سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اس کمپنی گئے۔ چیئرمین سے پوچھا آپ نے یونان سے خریدا ہوا سفید سنگ مرمر کہاں استعمال کیا؟ جواب ملا مجھے یاد نہیں۔ گودام سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ سارا سنگ مرمر اب تک گودام میں ویسے ہی رکھا ہے، استعمال نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اسماعیل کہتے ہیں میں بچوں کی طرح رو پڑا۔ جب کمپنی کے مالک نے وجہ پوچھی تو انہوں نے پوری کہانی سنائی۔ ایک خالی چیک میں اس پر رکھ کر کہا جو رقم چاہیں لکھ دیں۔ مالک نے اللہ کی قسم کھا کر کہا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سنگ مرمر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میں نے عہد کیا کہ اس کا ایک درہم بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہی مجھے یہ سنگ مرمر گودام میں بھلا دیا تھا تاکہ یہ اس مقصد کے لیے محفوظ رہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے وہ پہاڑ پیدا کیا اور اس سفید سنگ مرمر کو اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ عظیم معمار ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل پر رحم فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔